اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت سارے سوال کیونکہ آج کے اس نئے دور میں جو خاص طور سے نان مسلم جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ بحمد للہ حق کی جانب رجوع کر رہے ہیں، اور غیر شیعہ بھی، یعنی مسلم میں بھی شیعوں کی طرف اور بہت سارے ایسے نکوت نکل کر آ رہے ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے بڑے سوال ہوتے ہیں۔ پچھلے بار بھی ایپیسوڈ میں نے ڈسکس کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایلیبریٹ کیا جائے کہ ایک نو مسلم کے لیے اپنے والدین کی اطاعت، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیسا ہے، اور واجبات کو کیسے وہ ادا کرے تاکہ ان کا دل بھی نہ دکھے اور واجبات بھی ادا ہوتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان دین حق کو اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کے والدین یا اس کی والدہ یا اس کے والد اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، یا اس سلسلے میں ناراحت ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یا برا مان جاتے ہیں، تو یہ انسان اپنے دین حق کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ حق کی طرف آیا ہے اور حق کو کسی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہاں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مرحلہ یہ ہو جائے گا کہ اس کو دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا۔ تو ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی اطاعت، اس کی ایک حد ہے، اور وہ حد ہے کہ خدا کے حکم سے وہ چیز ٹکرا نہ رہی ہو۔ جہاں تک خدا کے حدود کو وہ پامال نہ کر رہے ہیں یا اس پہ تداخل نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کا احترام کرنا، ان کا خیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خیال زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ اب یہ جو دین اس نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے یہ میرا خیال زیادہ رکھ رہا ہے۔ ان کو بتائے کہ تعلیم یہ دیتا ہے، ہمارا دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے، والدین کے حکم کو مانا جائے، بے شک، لیکن وہیں تک جہاں پر خدا کے حکم سے کوئی بات ٹکرا نہ رہی ہو۔ تو جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، واجبات کو انجام دینے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم مستحب کمال انجام دینا چاہتا ہے، والدین ابھی راضی نہیں ہیں یا خوش نہیں ہیں یا پریشان ہو جائیں گے، تو اس کو ترک کر دے ان کی خوشنودی کے لیے، لیکن واجبات کو ترک نہیں کر سکتا۔ ایک چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے جو اس طرح کے افراد اور سوالات بھی آتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، والدین ابھی دیگر مثال کے طور پر کسی دوسرے دین کے اوپر ہیں، اور کھانا پینا اس کا انہی کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کے کھانے پینے کے لیے ایک مسئلہ شریعتاً ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہاں پر علماء نے اجازت دی کہ اگر اس کا ان کے ساتھ نہ کھانا والدین کی توہین سے یا ان کی اذیت کا سبب بنے گا تو یہ ان کے ساتھ کھا پی سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گوشت کو اگر حلال کا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ذبیحہ نہیں تو اس سے پرہیز کرے، باقی چیزیں وہ کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح اگر وہ کوئی کسی خاص تقریب میں بلاتے ہیں تو یہ جا سکتا ہے۔ سوال یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ صرف والدین کے لیے یا مسئلہ عزیز و اقارب کا ہے، مثلا سگے بھائی بہن، ان کے ساتھ بھی؟ جیسے بہن ہے، وہ دوسری جگہ اس کی شادی ہو گئی اور یہ بندہ حق پہ آ گیا ہے، تو بہن اور بہنوئی یا بھائی یا اس بھاوت کے ساتھ بھی کیا وہ کھانا پینا کر سکتا ہے؟ بے شک، جو عزیز ترین اقارب، جو صلہ رحم کا مسئلہ آتا ہے، جہاں اس کا یہ عمل قطع رحم سمجھا جائے، یعنی اس کا نہ کرنا تعلقات کو ختم کرنے والا عمل مانا جائے، وہاں اس انسان کو رعایت کرنی چاہیے اور وہاں کھا پی سکتا ہے، لیکن خیال رکھے کہ گوشت اور اس کی چیزیں اگر ذبیحے کے اوپر شک ہے تو وہ نہ کھائے، لیکن باقی چیزیں وہ کھا سکتا ہے۔ سگا بھائی ہے، بہن ہے، یا مثال کے طور پر ان کے گھر گیا ہے کسی وجہ سے، اس کا نہ کھانا اذیت کا سبب بنے گا، خاندانی تنش یا قطع رحم کا سبب بنے گا، کیونکہ شریعت ایک طرف سے صلہ رحم کا حکم دیتی ہے اور قطع رحم سے منع کرتی ہے۔ تو اس طرح کے عمل کے مثال کے طور پر بہن سے رابطے ختم ہو جائیں گے، یا بھائی سے رابطے ختم ہو جائیں گے، چچا سے رابطے ختم ہو جائیں گے، پھوپھی سے رابطے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح کے عمل سبب بنے تو اس کو ترک کر دے، اور اس حد تک جو رعایت کر سکتا ہے رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ایک صاحب نے کیا، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو۔ آپ کی اس معلوماتی بحث اور گفتگو سے ہمیں بہت سارے چیزوں کی فوائد ملتے رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آغا کہ عقیقے کا گوشت نانا نانی یا دادا دادی کو کھلا سکتے ہیں
کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ عقیقہ جو مستحب عمل ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے کہ ہر مولود کے لیے عقیقہ دیا جائے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہم کلیئر کر دیں۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نومولود کی سلامتی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، بھیڑ بکری کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے علاقوں میں رسول کے دوسرے عمل کو یعنی سر کے بال منڈانے کو بھی عقیقے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، کیونکہ رسول نے دونوں عمل ایک ساتھ انجام دیے تھے۔ یعنی جناب حسنین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ نے سر کے بال بھی منڈائے تھے اور عقیقہ بھی کیا تھا، اسی طرح امام حسین کے سلسلے میں بھی۔ تو اسی سنت کو تاکید کرتے ہوئے ہم بھی کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر بال بہت پہلے مونڈ دیے گئے ہیں اور عقیقہ بعد میں ہو رہا، تو اب دوبارہ جب عقیقہ ہوگا تو بال مونڈنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بال مونڈنے وہ ولادت کے بالوں کو مونڈنے کا مسئلہ ہے، بعد کے بالوں کو مونڈنا کوئی ضروری نہیں۔ البتہ مونڈ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس عقیقے میں شامل نہیں ہے۔ عقیقہ ایک الگ عمل ہے، بال کو مونڈنا اور اس بال کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دینا یہ دوسرا عمل ہے، دو الگ الگ عمل ہیں، دونوں ایک ساتھ بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو اب عقیقہ جو ہے وہ بیس ایک طرح سے ایک صدقہ ہے بچے کی سلامتی کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ والدین یعنی بچے کے والدین اور دادا اور دادی اور نانا و نانی کے لیے تاکید ہے کہ مکروہ ہے، کہ کراہت ہے، حرام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ مکروہات کو ہم کبھی کبھی حرام کی حد تک لے جاتے ہیں۔ حرام نہیں ہے، نہ کھائیں بہتر ہے، جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، عام طور سے بہت نزدیکی رشتہ دار بھی نہیں کھاتے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، اس کو باقی لوگ کھا سکتے ہیں، ان لوگ کے لیے مکروہ ہے، بہتر ہے کہ نہ کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ اور اگر مثال کے طور پر اس کے سالن سے کچھ کھا رہے ہیں تو بھی کوئی حرج، صرف گوشت کو کھانا مکروہ ہے، باقی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی جگہ پر یا مثال کے طور پر دو جانور ذبح کیے گئے، ایک عقیقے کی نیت سے دوسرا بغیر عقیقے کی نیت سے، تو دوسرے جانور کو کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں پہلے جانور میں یعنی جو عقیقے والا جانور ہے اس میں بھی صرف کراہیت ہے ان افراد کے لیے، حرام پھر بھی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان کراہیت سے اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرے، لہٰذا پرہیز کرے۔ وہ بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، والدین اور والدین کے لیے، والدین اور ان کے والدین کے لیے، باقی کے لیے نہیں ہے۔ اسما زہرا سوال کرتی ہیں، آقا یہ بتائیں کہ شوہر کا نام لینا کیا منع ہے شریعت میں؟ دیکھیں، کسی کو پکارنے کے لیے شریعت نے کوئی باؤنڈیشنز نہیں لگائی ہیں۔ جی، یہ آپ کا اور آپ کے شوہر کے درمیان کا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کو کس طرح سے پکارے ہیں۔ کچھ علاقوں میں نام لینا برا سمجھا جاتا ہے، قبیح سمجھا جاتا ہے۔ عرب کلچر میں بھی نام لینا برا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ اکثر روایات کو دیکھیں گے تو وہاں کنیت کے ذریعے سے، حتیٰ شہزادی سلام اللہ علیہا امیر المومنین کو ابو الحسن پکارتی تھیں یا ابن عم پکارتی تھیں، چچا زاد بھائی کے نام سے پکارتی تھیں، ابن عم اے میرے چچا کے بیٹے، یا ابو الحسن جو امیر المومنین کی کنیت تھی، یا امیر المومنین جو آپ کا لقب ہے، اس کے ذریعے سے پکارتی۔ تو یہ ادب کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کو نام سے نہ پکارا جائے، لیکن اگر کسی علاقے میں یا خود اس شخص کو پسند ہے کہ مجھے میرے نام سے پکارا جائے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے آپ میں شریعت نے کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ توہین کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی علاقے میں نام لینا توہین سمجھا جاتا ہے تو وہاں اجتناب کریں، لیکن اگر خود اس شخص کو جس کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے شوہر مثلا اس کیس میں، اگر اس کو اعتراض نہیں ہے، وہ خود اس بات پر خوش ہے اور راضی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں باقی سے کسی کو مطلب نہیں ہے۔ شریعت نے بھی یہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر ایک سوال یہ ہے کہ بہت کم ایسے افراد ہوں گے، ایسے گھر ہوں گے جہاں پر جو زوجہ ہے وہ اپنے شوہر کو بڑے الگ انداز میں، مطلب ایک کراہیت والے جملے استعمال کرتی، ان کے لیے کتنا ممانعت اور کتنا منع کیا ہے شریعت میں؟ دیکھیں، اس طرح کے جملوں کا استعمال دونوں کے لیے، یعنی صرف ایک طرف کے نہیں ہے بات، یعنی زوجہ اپنے شوہر کو کریہ ناموں سے یا کریہ القاب سے پکارے، یا شوہر اپنی زوجہ کو برے الفاظ سے یا بلند آواز سے یا توہین آمیز الفاظ سے پکارے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ ایک تو یہ سبب بنتا ہے قرودت کا، نفرت کا سبب بنتا ہے۔ شریعت محبت کو پسند کرتی ہے، ایک دوسرے کو شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارو، اچھے القاب سے پکارو، محبت کے ساتھ پکارو، شفقت کے ساتھ پکارو۔ دوسرا، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے گھر کے ماحول پر، خصوصاً اگر اس گھر میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ
ماں مثال کے طور پہ باپ کو برے القاب سے پکار رہی ہے یا اچھی آواز میں اور لہجے میں بات نہیں کر رہی ہے تو ان کی تربیت اسی لحاظ سے ہوگی. یا اس کا برعکس اگر وہ دیکھیں کہ باپ اس طرح سے اپنی زوجہ ہماری والدہ سے بات کرتا ہے تو ان کی روح کے اوپر، ان کی پرورش کے اوپر ایک بہت ہی نگیٹو اثر اس کا جائے گا. لہٰذا آخر انسان جب ساتھ میں زندگی گزارتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگی، کوئی بات انہیں اچھی نہیں لگی، کوئی بات ایسی ہو گئی یا موڈ اچھا نہیں ہے، طبیعت کسی اور وجہ سے خراب ہے، چڑچڑی ہو رہی ہے طبیعت، تو اس وقت ایک دوسرے کی رعایت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. آپ اگر اس چیز کو جن لوگوں نے کیا ہے، اکثر گھروں میں تجربہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں سے تھک کر آئیں اور پریشان حالت میں آئیں، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر زوجہ آپ سے اچھے الفاظ میں گفتگو کرے، محبت آمیز انداز میں گفتگو کرے تو اس کے خطاب سے ہی اچھی خاصی تھکن دور ہو جاتی ہے. یا برعکس زوجہ کسی سی وجہ سے تھکی ہے، پریشان ہے، اور شوہر آ کر اس سے محبت آمیز جملے کا بولتا ہے تو اس کی وہ تھکن اور وہ جو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو بہت اثر ہے انسان کے الفاظ میں، کیونکہ انسان کی اچھی خاصی زندگی جو ہے وہ الفاظ کے چاروں طرف گزرتی ہے. بے شک. اور ایسا نہیں کہ الفاظ اثر انداز نہیں ہوتے. جس طرح آپ کسی کو برے الفاظ سے پکاریں تو سامنے والے کو غصہ آ سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی آپ اس کی جان پہچان کرنا، آپ اس کو جا کے ایک فوش دے دیں علیہ باللہ تو اس کو غصہ آئے گا، آپ سے لڑنے کو تیار ہوگا. تو یہ غصہ کس چیز کی وجہ سے آیا؟ لفظ نے ہی یہ اثر پیدا کیا. تو جس طرح ایک لفظ، ایک برا لفظ انسان کے اندر کرودت کو، حسد کو، غصے کو بڑھا سکتا ہے، اسی طرح ایک اچھا لفظ اس کے اندر آپ غصے کو ختم بھی کر سکتا ہے اور اس کو نارمل بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا انسان کو کوشش کریں، خصوصاً زوج و شوہر کو، کہ آپس میں بہت اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کو یاد کریں. اور روایات میں اس کی طرف تاکید ہوئی ہے اور بیان ہوا ہے کہ وہ خواتین یا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برے الفاظ سے پکارتے ہیں، تو یا شوہر اپنی زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو جو برے الفاظ سے پکارتی ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہو، تو روز محشر اس کے منہ میں آگ، خداوند عالم نے جو اشارہ روایات میں ہے کہ وہ آگ بھری جائے گی اور اس کی چبھن جو ہے، اس کی جلن جو ہے وہ ہم فیہا خالدون والی منزل ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس نے جس طرح سے اس کے بولنے کے نتیجے میں اس کے دل میں آگ لگی ہے، خداوند عالم وہی آگ اس کے لیے مہیا کرے گا. اور بہت زیادہ سختی جن چیزوں میں ہونے والی ہے روز محشر، ان میں سے ایک چیز زبان ہے. لہٰذا زبان کے جو نشتر ہوتے ہیں اس سے انسان پرہیز کرے تاکہ دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی اس کی سزاؤں سے محفوظ رہ سکے. جزاک اللہ. اب ایک اور سوال آیا ہے ان صاحب کا، کیا کسی لڑکی سے محبت کرنا گناہ ہے؟ فون پر بات کرنا یا نکاح سے پہلے اس سے ملنا کیسا ہے؟ خود اپنے آپ میں محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن حدود معین کیے ہیں. کسی کو پسند کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرام سے انسان کو بچنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ ازدواج ہے. اگر کسی کو کوئی شخص پسند ہے تو اس کے گھر خواستگاری کرے، اس سے عقد کرے اور اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات فون پہ بات کرنے کی یا جو آج کل کے طریقے ہیں چیٹنگ کرنے کی، ایس ایم ایس کرنے کی، واٹس ایپ کرنے کی، اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اگر نامحرم سے گفتگو کرنی ہے تو عقد ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر شادی طے ہو چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ عقد پڑھ لیں تاکہ ایک دوسرے سے بات کرنے. صرف طے ہو جانا، منگنی ہو جانا کافی نہیں ہے. شریعت کی نظر میں عقد ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں کے درمیان عقد ازدواج کے صیغے پڑھ دیے جائیں ولو رخصتی بھی نہ ہو. بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے اور اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً بر صغیر میں، کہ آپ عقد پڑھ دیں، کم سے کم ان دونوں کے درمیان عقد پڑھ دیں محرمیت کا، تاکہ کم سے کم یہ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. رخصتی آپ 1 سال بعد کریے، 5 سال بعد کریے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عقد پڑھ دیں تاکہ اگر یہ فون پہ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، چیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ان کے لیے شرعی طور سے نہ رہے. بہت خوب. اگر یہ کانپور سے کسی یہ خواہر نے اپنا سوال بھیجا ہے اور کہا بھائی یہ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ میری جو ساس ہیں وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں، اور خصوصاً جو میرے شوہر ہیں وہ اتنی ان کی اطاعت میں وہ رہتے ہیں، وہ یہ تک کہتے ہیں کہ اگر میری ماں کہہ دے گی جس دن، اس دن میں اس کو طلاق دے دوں گا. تو کیا ماں کے کہنے سے بھی اس کی اطاعت کرنا کے زمرے میں آتا ہے کہ ماں نے بول دیا تو ہم طلاق دے دیں گے؟
تو یہ کیسا عمل ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، اور تاکہ یہ خواہر کے لیے بھی ایک وہ ذریعہ بنے ان کی قوت کے لیے، اور ان جو ساس ہیں ان کو بھی پیغام چلا جائے۔ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ ہے ساس کا اور بہو کا، اور اس طرح کے کچھ رشتے ہیں جن میں عام طور سے انسان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ان میں آپس میں اچھی نہیں نبھے گی، لیکن اگر انسان شریعت کی رعایت کرے اور آخرت کو اپنی نظر میں رکھے تو یقیناً بہت اچھی طرح سے زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ وہ خاتون جو کسی کے گھر آئی ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب میں اس گھر میں بیٹی کی حیثیت سے آئی ہوں، اور جو لوگ کسی لڑکی کو اپنے گھر بیاہ کر لے کر آئے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس سے نیک برتاؤ کریں، تو ہمیں بھی دوسرے کی بیٹی جو ہمارے گھر آئی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ عرف کی چیز ہو گئی، یہ تو بہت عام سی مہذب خاندانوں کی بات ہو گئی۔ رہی بات شریعت کی، تو شریعت بھی اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور شفقت سے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جو صلہ رحم اور قطع رحم کی پوری بحث ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا اب رہی بات یہ کہ کیا شوہر بعنوان ان کے اس کی ماں نے اس کو کہا ہے وہ اطاعت والدین میں وہ اپنی زوجہ کو اذیت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ ہم نے پہلے بھی کسی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت وہیں تک ہے جہاں خدا کے حکم کے خلاف نہ ہو رہا ہے۔ خدا کا حکم صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، خدا کا حکم ہے کسی پہ ظلم نہ کرو، تو ماں باپ کے کہنے سے کسی پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کو طلاق دینا ایک ظلم ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے طلاق دی جانی چاہیے، تو ایک ایسا عمل ہے جس کو خدا نے جائز قرار دیا لیکن بہت کراہیت رکھتا ہے، ناپسندیدہ ترین عمل ہے اس کی شریعت میں۔ لیکن ایک انسان صرف وہاں کے حکم سے ایک زوجہ کو طلاق دے دے، یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ بات ممکن ہے کہ بعض فقہا کی نظر میں یہ طلاق بھی صحیح نہ ہو۔ لہٰذا ماں باپ کی اطاعت کریں، والدین کی اطاعت کریں، بالکل کریں، لیکن کسی دوسرے کا حق بھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو زوجہ ہے وہ شوہر کی مطیع ہے، شوہر کے معاملات میں اس کو جواب دینا ہے، لیکن باقی معاملات میں اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے تو وہ ایک طرح سے لطف کر رہی ہے، اور لطف کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ایک بیلنس بنا کر اگر چلیں زندگی میں، شریعت کو مورد نظر رکھیں، ہم چہردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی کو مورد نظر رکھیں، ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو یہ تمام معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے ان بی بی کا۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے اور میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں، اب میرے سسرال والوں کی طرف سے پریشر بنایا جا رہا ہے ہمارے شوہر کے لیے کہ دوسری شادی کر لیں۔ اگر یہ بتائیں کیا صرف اولاد نہ ہونا بھی ایک وہ ہے کہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے حالانکہ موجود ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن کیا صرف اسی بنا پہ شادی کر سکتا ہے دوسری؟ نہیں، کسی بنا کے بھی شادی کر سکتا ہے۔ دوسری شادی کی اجازت شریعت نے دی ہے، یعنی 4 زوجہ رکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، بشرطے کہ انصاف رکھے، یعنی عدالت کا برقرار رکھے۔ چاروں کے جو حقوق، جیسے اگر اس کو دے رہا ہے ویسے ہی گھر اس کو دے، جیسے مکان اس کو دے رہا ہے، جیسے کپڑے اسے دے رہا ہے، یہ رعایت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کسی بھی سبب کے بنا زوجہ میں تمام اچھائیاں ہوں تب بھی اگر یہ دوسری شادی کرنا چاہے کوئی شادی کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی، کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ مگر کیا زوجہ کی اجازت ضروری ہے؟ شادی کے لیے شوہر کو زوجہ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ زوجہ کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی کر رہا ہو تو یہاں پر اجازت لینی چاہیے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت عقد ہو رہا تھا ان کا، اس وقت اگر زوجہ یہ شرط کر دے کہ آپ میری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کریں گے، اور اس انسان نے اس کے بنا پر عقد کیا ہو، اس شرط کے ساتھ عقد کیا ہو، تو ہے، جو کہ عام طور سے نہیں کیا جاتا اور اس طرح کوئی شرط نہیں رکھی جاتی، لہٰذا یہ منع نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اگر صاحب اولاد ہونے کے لیے کوئی کر رہا ہے تو یہ تو واقعی ایک اور اچھی چیز ہے۔ لیکن ہاں، اس بات کا خیال ان کو بھی رکھنا چاہیے کہ اگر دوسرا عقد کیا ہے اولاد کے لیے تو پہلی زوجہ کے حقوق کی رعایت بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر شریعت نے آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے تو وہیں اسی آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ عدالت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا۔ عدالت میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ پہلی زوجہ سے اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا برتاؤ کر سکتے نہیں، وہ زوجیت کے جو تمام حقوق اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے لیے گھر لیا ہے تو ان کے لیے بھی گھر ہونا چاہیے، اگر اس کے لیے کپڑا لیا ہے تو اس کے لیے بھی کپڑا ویسے ہی ہونا چاہیے، جس طرح کا کھانا ان کو کھلایا جا رہا ہے ویسے ہی، دونوں بالکل عدالت برقرار رکھنی
ضروری ہے، اور حق زوجیت بھی دونوں میں برابر سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، آغا مہدی صاحب پوچھتے ہیں کیا انسان کے اعضائے بدن جو ہیں ان کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ خصوصاً آنکھوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ آنکھوں کے لیے جو لوگ پہلے سے مرنے سے پہلے اپنا وصیت کر جاتے ہیں کہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یا اور بھی آرگنس ہے، تو ڈونیٹ کرنا کیسا ہے شریعت میں؟ جتنے آرگنس جسم کے اندر ہیں، یعنی جو غیر ظاہر ہے، مثال کے طور پہ ہارٹ ہو گیا، کڈنی ہو گئی، کڈنی زندگی میں بھی دی جا سکتی ہے، لیور کا ہے، بہت سے پینکریاز بھی اب ڈونیٹ ہونے لگے ہیں، اسپلین ہو سکتی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں جس کا اب ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ تو جسم کے اندر کے جو اعضاء ہیں جی ان کو ڈونیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اعضاء جو ظاہری ہیں، مثال کے طور پر آپ نے سوال میں پوچھا آنکھیں، یا اس سے ملتی جلتی دوسری چیز جس سے انسان کا ظاہری جسم جو ہے وہ خراب کیا جا سکتا ہے اور وہ مصلح کیا جا سکتا ہے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، مگر یہ کہ جس شخص کی آنکھیں ہیں یا جس شخص کا ظاہری جسم کا حصہ دیا جا رہا ہے اس نے خود وصیت کی ہو جی کہ میرا یہ کام، میری آنکھیں کس کو دے دی جائیں، جس کو دیا جا رہا ہو وہ مومن ہو، جس کو دیا جا رہا ہے وہ مومن ہو، اور اس شخص کے علاوہ کوئی اور یا اس چیز کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس کو یہ چیز دینے کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھیں کوئی زندگی میں تو نہیں دے سکتا، مرنے کے بعد ہی دے سکتا ہے، تو زندگی میں اپنے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ آنکھیں دے دی جائیں اور مومن کو دیا جائے، تب اس کے لیے بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے مرجع کی اجازت سے ہی یہ کام انجام دیا جائے۔ لیکن اعضائے داخلی کے لیے اپنی زندگی میں تو بہرحال دے سکتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر دینا ہے تو اس کی وصیت کا ہونا ضروری ہے۔ بہت خوب۔ سوروگیسی کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟ حسن علی لاہور سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی اپنے جسم سے ملتی جلتی ایک اور تصویر کو بنانا، یا اپنے جسم کے کسی حصے اس کے ذریعے سے، ڈی این اے کے ذریعے سے یا منی کے ذریعے سے ایک دوسری چیز کو بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے آپ میں انسان بنا سکتا ہے، لیکن تمام حقوق میں وہ ایک بشر کی طرح رہے گا اور اس کو اسی طرح سے ہمیں انجام دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ آپ کی شبیہ تو وہ تمام حقوق جو آپ کے ہیں وہ آپ اس کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ وہ ایک الگ شخص ہے جو آپ کی طرح دکھتا ہے، لیکن تمام چیزوں میں اس کے ساتھ وہی رعایت کرنی پڑے گی جو ایک دوسرے شخص کے ساتھ یا ایک دوسرے فرد کے ساتھ انجام دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اپنی شبیہ کو بنانا اور اس کو انسانی پیکر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے تو اس کے ساتھ انسانی حقوق کی رعایت کرنی پڑے گی، اور وہ بالکل ایک الگ انسان کی حیثیت سے تمام معاملات کو انجام دے گا۔ اگر انسان نہیں ہے، صرف ایک شبیہ ہے، ایک مثال کے طور پر روبوٹ ہے جس کے اندر آپ کی شکل کو لگا دیا گیا، تو وہ ایک جس مشین ہے، وہ مشین کے کوئی حقوق ہوتے نہیں ہے۔ رحم کے بارے میں بہت جلدی سے میں کروں گا انشاءاللہ سوال اگلا، اگر اس کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ رحم کو کیا کرائے پہ، جس طرح کے آج یہ حالات چل گئے کہ لوگ کسی بھی خاتون کو لے کے اور اس کے رحم کو کرائے پہ لے کر اس پر نطفہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ رحم، اگر کسی خاتون کے رحم میں کسی دوسرے کی منی کو انجیکٹ کرنا ہو، یا کہ انسیمیشن کے ذریعے سے کرنا ہو، یا مباشرت کے ذریعے سے کرنا ہو، اس عمل میں اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ کہ یہ خاتون عقد میں آئے گی اس شخص کے، پہلے اس سے عقد کرنا پڑے گا، عقد کے بعد اس کی منی اس کے رحم میں داخل کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ تمام حقوق جو ماں کے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس رہیں گے، اور وراثت وہ صاحب نطفہ سے پائے گا، لہٰذا عقد کے بنا یہ کام انجام نہیں دیا سکتا، اور عقد کے لیے شرط جو تمام شرائط عقد کے ہیں وہی شرطیں یہاں پر بھی رہیں گی۔ انشاءاللہ آغا اس سوال کو اور زیادہ ایلیبریشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے۔ ناظرین، یقیناً اس نئی اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے شاید مشکل سبب بنتے ہوں، لیکن ہمارے مرجع اسی لیے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے طور پر ڈسکس کریں، ان کو ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ تمام پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ oh